لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا وہ ناخدا ہے حیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا بات ہے نعمان صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بے حد خوبصورت انداز. نعمان غوری بھائی نیشنل اسمبلی کے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، اور نعمان بھائی کے ساتھ آج حامد بھی ہیں نعت خواں ماشاءاللہ، بڑا اچھا پڑھتے ہیں. آپ سے بھی انشاءاللہ سنیں گے. ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور عزت دے. ایک چھوٹی سی بات ناظرین کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، بے حد صرف اللہ. بے شک بے شک بے شک. ہم کسی کی تعریف کریں بہت بہت زیادہ، مگر بے حد بے حد. ٹھیک ہے جی، بے حد رب کے لیے استعمال کرنا چاہیے. بالکل، بڑی اچھی بات ہے. عمران بھائی، عمران اللہ کلیانی بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ عمران بھائی؟ الحمدللہ. عائشہ بلال صاحبہ ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ عائشہ بالکل صاحبہ؟ خیریت سے. اور علامہ اقبال قادری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم. خیریت سے آپ جناب؟ ماشاءاللہ جی. غزوہ بدر کے حوالے سے، کیونکہ آج غزوہ بدر کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو علامہ صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا غزوہ بدر کے بارے میں، جو بھی آپ تعلیم ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور اس خاص دن کے بارے میں مسلمانوں کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن میں
اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی بے ہیں، شک. مگر جو حکم آ رہا ہے کہ اللہ کے دن یاد دلاؤ، جی تو اس سے مراد خاص دن ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی انعام فرمایا واہ. یا بزرگوں سے وابستہ جو ہو جائے. اسی طرح اللہ نبی کے یوم پیدائش پر سلام بھیجتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. بے شک. تو دنوں کی اہمیت بھی ہے ہمارے ہاں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آنے کے بعد ابھی 19 مہینے گزرے ہیں تقریباً، جی جی. اور یہ معرکہ پیش آیا ہے. یہ پہلا معرکہ جس نے رہتی دنیا تک بہت سی باتیں یعنی کنفرم کر دی ہیں کہ تھوڑا ہونا، ہتھیار کم ہونا یا اسباب کی کمی ہونا اس پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہے فتح اس کو ہوگی. بے شک بے شک بے شک. فرشتوں کی مدد آنا، اہل حق کے لیے کامیابی کا یقین جی ہاں، ہونا. جی ہاں. اچھا، حضور سے اللہ نے وعدہ کر لیا یعنی فتح کا، اس کے باوجود دعا کرتے رہنا، جی جی مسلسل دعا کرتے رہنا. جی جی. یہ بھی کہ ہمیں تاکید ہو گئی. واہ. اچھا، یہ دن ام المومنین کا بھی ہے. جی جی. یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ کا بھی ہے. اچھا یہ دن متعدد بزرگوں کا بھی ہے. اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، جی. تو جس کو بھی اس سے نسبت ہو جائے گی. صحیح. غزوہ بدر اس کو یوم الفرقان بھی کہا. بے شک. اس نے فرق کر دیا ہمیشہ کے لیے، اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا بھروسہ سامان پر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بالکل تو اسی سے کامیابی ہوئی مسلمانوں نے. اور جب وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ ہم بھی وہی والا جذبہ لے آئیں تو آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آئیں. واہ 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 واہ. لیکن بشرط کہ وہ جذبہ اور وہ ایمان، وہ کیفیت آئے ہم میں. واہ واہ. ہمارے ہاں زبانی خرچ تو بہت ہے، جی یہ بات آپ نے بڑی اچھی کر دی. عملی طور پر ہم بہت پیچھے ہو گئے. بالکل صحیح ہے جی. آگے بڑھیں گے. عمران بھائی، آپ سے بھی موضوع کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ یا غزوہ بدر میں لوگوں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سلوک کیا، اور کس طرح سے آگے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے وہی رویہ کہ ہمیں کیسے رکھنا چاہیے وہ رویہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و صلی علی رسول الکریم. اللہ رب کریم کی طرف سے ظاہر اس موقع پہ پورا مسلمانوں کو غلبہ اور قوت طاقت عطا کر دی گئی تھی. جو قیدیوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تو اس میں مشورے کے بعد ایک طویل مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی یا ان کو فدیہ لے کے رہا کر دیا جائے. بالآخر بہرحال آپ نے رحمت کا معاملہ فرمایا اور یہ کیا کہ ابھی فدیہ دے کے ان کو ہم چھوڑ دیں گے. پھر جن کے پاس جو اصل ٹاپک میں آپ کو ڈسکس کروں گا علم سے، کہ ان میں یہ طے پایا کہ جو لوگ فدیہ بھی نہیں دے سکتے وہ ہمارے بچوں کو، مسلمان بچوں کو، 10 بچوں کو تعلیم دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ایک پوائنٹ جو خاص طور پہ ملتا ہے تعلیم کا، کہ علم، اور علم ایک ظاہر سے بات ہے جن سے سیکھ رہے تھے وہ لوگ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، غیر مسلم تھے. تو علم ایسا جو اسباب ہو، لکھنا پڑھنا، تحریر، تقریر، بہت ساری چیزیں، تو ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تاکہ وہ خطاطی کے لحاظ سے آگے ہمارے قرآن کریم کے ظاہر کاتبین وحی بھی لوگ بننے تھے اور بہت کچھ بننا تھا. ایک اچھا نالج ان سے کوئی بھی کچھ مل گیا دنیاوی. غیر مسلم سے ہم دینی علم تو ان سے نہیں لے سکتے، دینی علم لے سکتے، لیکن مستشرقین ہاں ان کے بہت سارے علوم دینی ایسے ہیں کہ اس سے بھی علماء بہت سارے ریفرنس کے طور پہ حوالہ لیتے ہیں. مستشرقین علماء جنہوں نے علم میں دین کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اگر اگینسٹ نہ لکھی ہوں تو اس کو بطور ریفرنس کے لیے جا سکتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے بھی علم پہ بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس میں ذہن میں رکھیں صرف لکھنا پڑھنا، جی جی جی، علوم نہیں، کیونکہ وہ تو نبی خود سکھا رہے تھے. جی جی ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے، وہ تو بڑی ایک obvious سی بات ہے. جی ہاں جی بالکل ایسا ہے. اور علامہ صاحب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری
دوسرے لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی کلچر اور کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، ان سے کچھ سیکھ لینا، اچھی چیز سیکھنا بڑا ضروری تھا، خاص طور پہ علم کے حوالے سے. جب بات علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا. جی تو ترقی کے لیے علم سیکھنا تو بہت، اس کا استعمال اگر غیر سے ہم لیں گے تو لحاظ نہ آئے. جی ہاں بالکل، وہ چیز پیش نظر رہے. جی، اور کافی لوگ ہمارے علم کی وجہ سے ہم سے بہت آگے ہیں اس وقت دنیا میں، اور یقیناً ہم سب کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کی ضرورت بھی ہے. جناب آگے بڑھیں گے، ایک کال شامل کریں گے. جی کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی مصباح صاحبہ ملتان سے. جی فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ مصباح صاحبہ؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی احسن بھائی، میرے نا عمران بھائی سے سوال ہے کہ میرے نا ہر وقت مثانے میں درد رہتا ہے اور جو ہے ہمارے گھر میں پریشانی ختم نہیں ہوتی، تو ہمیں وظیفہ بتائیں. گھر میں پریشانی ختم نہیں ہوتی آپ نے یہ کہا، ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے مثانے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. تو علاج نہیں کروایا آپ نے؟ ہیلو جی، علاج نہیں کروایا آپ نے؟ اچھا عمران بھائی پلیز کائنڈلی ان کو وہ اگر کمپلیٹ پتہ لگ جائے کہ دوا بھی لے رہی ہیں اور پھر بھی فرق نہیں پڑا، ساتھ ایک روحانی وظیفہ ضروری ہوتا ہے. 22 پارے کے شروع پیج کے اوپر ہی آپ کو یاد مل جائے گی جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. بہت مبارک آیت ہے. تو اس آیت کی نسبت سے برکت سے آپ گھر میں اپنا سکون پیدا کر سکتے ہیں. تو اس آیت کا 41 مرتبہ ورد کر لیں یا ایک تسبیح پڑھ لیں گھر میں، پڑھ کے پھر پانی میں دم کر کے اس کو پی بھی سکتے ہیں، اور گھر میں چاروں طرف جو اور میں چھیٹا بھی دیں، اور ان اہل بیت اطہار کی نسبت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون پیدا فرمائے. اور اسی نسبت سے جو آپ کے سر میں درد وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. ایک اور کال شامل کریں گے، عائشہ صاحبہ کی جانب میں پڑھیں گے. جی بسم اللہ، کس کی کال ہے جی؟ فرمائیے. اسما ہیں جی اسلام آباد سے. اسما صاحبہ کیا کہیں گی آپ، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم احسن بھائی، کیسے آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی میں ٹھیک ہوں. اچھا مجھے پہلے بات بھی کرنی ہے اور مجھے وظیفہ بھی کچھ پوچھنا تھا. جی مجھے سمجھ نہیں آیا. کوئی وظیفہ بھی پوچھنا ہے اور آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے. اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ، ٹھیک ہے جی بالکل اچھی بات ہے. یہ پہلا ایسا سوال ہے جنہوں نے کوئی اپنی ذاتی تکلیف نہیں بتائی لیکن اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ پوچھا ہے. میں علامہ صاحب آپ سے بھی کہوں گا اس کا جواب دیں. آپ بھی عمران بھائی پلیز جواب دیجیے. جی علامہ صاحب، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، جی اس کے پیاروں کی تعظیم کی جائے. ٹھیک ہے. جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو ناراض کرنے سے ڈر لگتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو اللہ جن باتوں سے راضی نہیں ہے ہم ان باتوں سے بچیں. واہ واہ واہ. اپنی کمائی حلال رکھیں، اپنی غذا حلال رکھیں، اور زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالیں. یہ بہت بڑی بات کی علامہ صاحب نے. آج کل ہم زبان کے وار کو یا زبان کے استعمال کو یا ایٹیٹیوڈ کو یا رویوں کو ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے، جبکہ ایک بڑا میجر پہلو ہے دین اسلام میں. عمران میں کوئی وظیفہ ان کو دیں گے؟ جی وظیفہ بھی دے دیں. قرآن کریم کی بڑی پیاری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آیت پڑھ لیا کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کریں تو رسول پاک کو فرمایا کہ آپ فرما دیجیے میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے. تو اس آیت کو آپ حسب سہولت ورد کریں، پڑھیں، انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیں. آمین انشاءاللہ. عائشہ صاحبہ ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی جنگ بدر کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو عام دنوں میں آج کل اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے اور یہ لوگوں کا عام طریقہ رہا ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں حیرت میں بھی ڈال دیتا ہے کہ کیا سبحان اللہ، کیا ذات گرامی ہے اور کیا حکمت عملی ہے. اس کے بارے میں کچھ اگر آپ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا، اور میں اس آیت کا سہارا لیتی ہوں جہاں اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو تمام تر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور وہی رحمت ہم جنگوں میں بھی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو نظام ہے جنگ بندی کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں بچوں پر آپ نے ظلم نہیں کرنا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے عورتوں پر مظالم نہیں کرنے.
ضعیفوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، اسی طرح سے مساجد یا درختوں کو نہیں کاٹنا ہے. یہ انسانیت کی وہ اعلیٰ مثال ہے جو آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بدر دراصل توکل کا وہ مظہر ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتا. 313 یہاں ہے، وہاں 1000 کی تعداد ہے. یہاں کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جو جنگ کے لیے ہو، لیکن وہاں پر ایسے اسباب میسر ہیں. اس کے باوجود توکل کیسا ہے اصحاب کا بھی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دعا ایسی ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گڑ گڑا کے کی ہے. جناب ابو بکر آپ کے پاس ہیں اور جنگ سارے لوگوں کو، اور ایک رات پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ کا انعام کتنا ہوا ہے مومنین پر جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. آج ہم مشکلات سے گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا آگے. جی ہاں، لیکن یہ بدر جو ہے نا وہ ہمیں اپنی زندگی میں سکھاتا ہے، مثال ہے بے کہ شک. اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے، آپ دیکھیں کہ مکہ سے نکلنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر یہاں پر پلٹنا. مکہ سے جب نکلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پلٹ کر کعبے کو دیکھا اور کہا اے کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. یہ رسول کی کعبہ معظمہ سے محبت تھی، اس شہر سے محبت تھی. اور جب یہاں پر بھی آئے ہیں تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کفار نے جو ہے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. اور پھر بدر کے میدان میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ فرمائی تو تیرا زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پر ان کا توکل، ان کا بھروسہ، اور اصحاب کو نبی نے ایک رات پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، ابو جہل یہاں مرے گا. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مرے گا ابو جہل، عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. ایک دن پہلے ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر تھی کہ یہاں کون مرے گا، یہاں کون مرے گا، یہاں کون گرے گا. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی بات، جو جنگ بندی کا ایک نظام ہے نا، ہم جنگ میں ہر سربراہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ بدر میں نبی کے اہل البیت سب سے آگے ہیں، جناب امیر حمزہ، جناب علی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ وار آف دا میچ ہے وہ کون ہے؟ جی جی کون ہے وہ مین آف دا وار؟ کون ہے؟ جی بڑی اچھی آپ نے بات کی. کون ہے وہ؟ جناب علی ہیں. اور ان کا مقام، ان کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ جناب علی کے ہاتھ سے زیر ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر میں جہاں ہمیں یہ ایک حوصلہ، آج مسلم امہ کی اگر ہم بات کریں، ہم بہت مشکل میں ہیں. مشکل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے ہیں. توکل علی اللہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم اللہ پہ ایسا بھروسہ کرو کہ جیسے بھوکے پرندے صبح کے وقت کرتے ہیں کہ ان کا پیٹ صبح کو چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ لوٹتے ہیں تو وہ بھرے پیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ خوف نہ کریں کہ ہم سے ہمارا رزق چھن جائے گا، یہ ہو جائے گا. بہت اچھا، بڑا خوبصورت عائشہ صاحبہ آپ کا انداز ہے. اور یہ خوف جس کی آپ نے بات کی، وہ انسیکیورٹی جس میں جو ہمیں یہ کہا بھی گیا کہ شیطان آپ کو انسیکیور رکھے گا، آپ کو وسوسے ڈال کے دلوں میں رکھے گا کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا. رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں انسان کو. نبی سے محبت آپ کو کامیاب کر سکتی ہے. اگر آپ کی رسول سے محبت ہے تو دین میں بھی دنیا میں بھی کامیاب ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے. ایک کال شامل کریں گے. پروین صاحبہ ہے رحیم یار خان سے. جی فرمائیے. جی 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 فرمائیے. جی ہیلو. ہیلو. جی جی فرمائیے. پروین صاحبہ بولیے، سوال کیجیے پلیز. میں بیوہ عورت تھا جی. میرا بچہ جڑا نا میرا بچہ میری خدمت کرے، میں جان ڈالے تے کوئی وظیفہ دسو. اچھا السلام علیکم. آنکھوں کی روشنی نہیں ہے صحیح. جی جی مجھے آپ کا سوال سن لیا، میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. آپ کے بیٹے کے لیے بھی آپ کو چاہیے اور اپنی بینائی کے لیے بھی. آپ جواب سن لیجئے، آپ جواب پلیز سن لیجئے. عمران بھائی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے
ان کا بیٹا جو نافرمان ہے، جی اولاد نافرمان بدتمیز اگر ہو جائے تو یہ تو یقیناً گناہ کبیرہ ہے. اور لیکن ایسے میں ماں باپ کے لیے کتنی پریشانی اور مشکل ہے کہ جو زندگی کا سہارا ہی اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں اور کیسے اپنی اولاد کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا جب سر اٹھا کے بولنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ کس طرح ماں باپ نے مشکل سے انہیں پالا پوسا بڑا کیا. یہ اس سے غلیظ اور اس سے گندا جرم اور گھٹیا حرکت کوئی انسان نہیں کر سکتا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل، یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ اس کے اندر والدین کی تربیت ظاہر اسی لیے ہوتی ہے اولاد اس کے فائدے میں ہو. تو سورہ لقمان کا عمل میں نے پہلے بھی بتایا، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ 7 مرتبہ سورہ لقمان یہ روزانہ پڑھ کے اس بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں. اور اگر گھر میں ساتھ رہتا ہے تو اس کو پانی میں دم کر کے پلا بھی دیا کریں. ٹھیک ہے، 7 مرتبہ آپ نے کہا سورہ لقمان روزانہ 7 مرتبہ کم از کم پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں. دعا بھی کریں اور بچے پہ جو ہے نا دم بھی کر دیں اور پانی میں دم بھی پلا سکتے پلائیں، ورنہ کم از کم دعا تو اس کے لیے کر لیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور بینائی کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے پلیز. آپ بینائی کے لیے یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو یہ بتا دیتا ہوں. اور اولاد کے اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بدر سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، وہ سناتا چلوں میں چند منٹ میں. کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کے شوہر ابو العاص بن ربی وہ بھی قیدیوں میں شامل ہو کر آئے تھے. ان کا بھی جب فدیہ کا وقت آیا تو حضرت زینب نے مکہ مکرمہ سے ان کا فدیہ بھیجا. قریش کی فوج میں شامل ہو کر آئے تو اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو وہ فدیہ جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو وہ حضرت زینب کا ہار تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہیدی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے موقع پہ اپنی صاحبزادی کو دیا تھا. حضرت زینب نے وہ فدیہ کے طور پہ دیا تو آپ بہت متاثر ہوئے اور آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ بھی ہو گئے، آپ سے مبارک آ گئے. تو اولاد کی محبت ظاہر سی بات ہے. پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان سے کہا کہ تم اجازت دو تو یہ زینب کا ہار میں اس کو واپس بھیج دوں اور ہم بغیر فدیہ کے ابو العاص کو چھوڑ دیں، اور اس شرط پہ چھوڑیں کہ پھر وہ وہاں سے حضرت زینب کو یہاں مدینہ پہنچا کے جائیں. چنانچہ صحابہ نے بالکل کہا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے. تو اس شرط پہ ان کو رہا کر دیا گیا کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ منورہ لائیں گے. چنانچہ وہ گئے اور وہاں سے حضرت زینب کو بحفاظت لے کر آئے اور اسلام بھی قبول کیا اور ماشاءاللہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں داماد رہے. اور جی اور سیدہ زینب کی جی 2 انگلیاں اس طرح جوڑیں، جی جی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھونک مار کے آنکھوں پہ اپنے ٹھیک ہے، اور اس انگلی سے حضور کا نام محمد دونوں آنکھوں پہ روز لکھیں، بار بار لکھیں. کبھی نظر خراب نہیں ہوگی، اگر خراب ہوئی بھی ہے اور نہیں بگڑے گی، برکت رہے گی. باقی یہ کہ جو آپ نے ابھی سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، ایک دن پہلے نشان لگا. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہو. اچھا جی، دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا، فرمایا اشیرو علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو. اچھا، حالانکہ مالک کونین ہیں، سبحان اللہ، نبی ہیں، وہی کتابیں ہیں، مگر امت کو سکھانا تعلیم ہے کہ آپس میں مشورے ہونے چاہیے. تو مشورے سے شہد تیار ہوتا ہے، مختلف پھولوں کا رس چوس کے آخر میں شہد تیار ہوتا ہے. اسی طرح مشورہ، تو یہ مشورے کی تعلیم بھی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی اچھی بات کیا صاحب، یہ مشورہ اپنے پیاروں سے، اپنے اچھے لوگوں سے مشورہ بھی لینا چاہیے. اور مشورے کے بعد جانچنا بھی ہے کہ کس کا مشورہ صحیح ہے. علامہ اقبال صاحب آپ سے بھی ہم سوال کرنا چاہیں گے، اور جنگ بدر کے حوالے سے ہی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں لوگوں کو ہر وقت مسلمانوں کو جو یہ خدشہ رہتا ہے، جس ہم انسیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کل کیا ہو جائے گا، اور کہنا بڑا آسان ہے. جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم باتوں میں تو کہہ دیتے ہیں توکل اللہ کی ذات پہ ہے اور کچھ نہیں ہوگا، اور ایک ظاہری طور پہ ہم پریشان نہیں ہوتے، لیکن اندرونی طور پہ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، کڑتے بھی ہیں. تو جنگ بدر سے ہم نے کیا سیکھا، یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکل کی اصل تعریف بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ توکل کسے کہتے ہیں. جی، عام طور پہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا. جی، تو محدثین علماء نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، وہ یہی ہے کہ جو کام کرنا ہو اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کے نتیجے
کو اللہ پہ چھوڑ دینا. واہ, جو ذرائع ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے نتیجے کو ظاہر ہے رب تعالیٰ پہ چھوڑ دینا. عام طور پہ یہی اس کا مفہوم لیا جاتا ہے نا جی, کرنا کچھ بھی نہیں, بس اللہ پہ بھروسہ. اللہ, ہاں یہ بات آپ کی اچھی ہے. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قرآن کریم میں آ گئی ہے کہ مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, تو اب پھر میں اپنے سواری کو, اونٹنی کو بغیر باندھے ہی چھوڑ کے تو نماز پڑھ لوں, اور یہ توکل ٹھیک ہے, یہی تعریف ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, پہلے قلعے پہ توکل, اس کو باندھو, اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل. صحیح. ہم توکل کا معنی ہی اور کر دیتے ہیں. اور غزوہ بدر کے حوالے سے خاص طور پہ کیسا جذبہ ایمانی کہ یہ 313 ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے, اور قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بعض چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی. وجہ کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں یقین رکھتے ہیں, توکل کرتے ہیں, اور اس کے لیول کی محنت بھی کرتے ہیں. دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے جو پہلی رات ہے جی, دونوں میں کمپیئر کریں تو دوسری طرف جہاں کافر ہیں شراب رنگ رینی منائی جا رہی جی, اور دیگر عورتوں کو بلا کے تو رباب و شباب کے اندر رات گزاری جا رہی ہے, جی جی, ڈانس ہو رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے ہیں. جی جی, آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ساری رات دعا کرتے ہیں, اور اس دعا ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دن کو فتح عطا فرما دیتا ہے. تو دعا جو ہے اس پر تو بڑی بڑی ذہیم کتابیں لکھی گئی ہیں, اور علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش 300 دعائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی. واہ واہ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل, بھروسہ رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ارشاد ضروری فرمایا ہے نا. توکل کرنا. ایک کال آپ کی اجازت سے شامل کریں گے. جی بسم اللہ, کون ہے جی بتائیے؟ فرد صاحبہ, جی فرمائیے. فرد صاحبہ مردان سے بات کر رہی ہیں. جی ان کی آواز نہیں آ رہی ہال میں, تھوڑا اونچی آواز کیجیے گا. بات کر رہی ہوں. جی اب دوبارہ بولیے گا. عروہ بات کر رہی ہوں چکوال سے. عروہ بات کریں چکوال سے, دوسری کال ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بتائیے جی, آپ کیا کہیں گی؟ احسن بھائی, میرا یہ سوال ہے, میرا بھتیجا ہے تو اس کی نا آنکھوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے. آنکھوں کا؟ آنکھوں میں بہت زیادہ, ہاں جی آنکھوں کا نا, اس کو آنکھوں میں خارش ہے, ریڈنس ہے, اور پانی بہت زیادہ آتا ہے. تو ہم نے نا اس کا بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ کروایا ہے, مطلب 1 سال ہو گیا. ہم نے اس کی آنکھوں میں انجیکشن بھی لگوائے ہیں, اب اس کو چشمہ بھی لگا ہوا ہے. تو کچھ دنوں کے لیے بھی اس میں بالکل آئز ٹھیک ہو گئی تھی, لیکن اب دوبارہ سے نا وہی ساری سچویشن ہو رہی ہے کہ آنکھوں سے پانی آتا ہے, ریڈنس ہے, اس کو اتنی خارش ہوتی ہے, وہ اتنی خارش کرتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ بڑا بالکل صحیح ہے جی, اس کا وظیفہ لے کے دیتے ہیں آپ کو. اور یہ بہت ایک الرجی, سویر الرجی کا کیس ہے, لیکن کبھی کبھار ہمارے ارد گرد اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا, بچوں کو, ہمیں خود کو فیل نہیں ہوتا, ہمارے انوائرمنٹ میں, ہمارے کھانے پینے میں, ہماری ہوا میں, جس سے سویر الرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا کیس لگتا ہے. بہرحال آپ علاج بھی کرانے کی اچھی بات ہے. عمران بھائی, ان کو پڑھنے کے لیے علامہ صاحب نے بڑا اچھا ایک وظیفہ بتایا ہے, دوبارہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیجیے گا. آپ بھی پلیز پڑھنے کے لیے تعلیم. ایک بات اور کہوں گا ان سے کہ یا تو گلاب کا عرق, گلاب کا عرق ٹھنڈا کر کے اس سے دھوئیں, اور رات کو سرمے کی طرح شہد لگا کے سوئیں. اچھا, سرمے کی طرح شہد بھی لگا کے, لیکن شہد بھی خالص اصلی ہو, یہ بس بات ہے جی, کیونکہ شہد برداشت نہیں ہوگا, مرچیں بہت تیز مرچیں لگتی ہے شہد سے, اور سارا گند نکل آتا ہے, لیکن اچھا ہو جاتا ہے. تو سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھ کر زمزم پہ اگر موجود زمزم پہ دم کر دیں, زمزم پلائے بھی, اور تھوڑا سا آنکھوں میں ٹپکا بھی دیا کرے اس کے, اور زمزم پہ بھی یہ مستقل عمل کے ساتھ جاری رکھیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, سورہ قاف آیت نمبر 22. اللہ کے فضل سے امید ہے کہ انشاءاللہ علامہ صاحب نے جو عرق گلاب کا بتایا یہ بھی بہت مجرب ہے, اس پہ بھی یہ پڑھ لیں اور عرق گلاب بھی استعمال کروائیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. دوسرا حسن بھائی, یہاں آنکھوں کے حوالے سے جی ایک وظیفہ, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے نور. نور, جی جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو ایک ہی سانس میں
یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کے تو آنکھوں کے اوپر اس طرح انگلیوں پر دم کر کے اس طرح آنکھوں پر پھرنے سے 41 دن اس طرح کرنے سے بھی آنکھوں کا مرض جو ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے. یہ علامہ صاحب میں نے تو فوراً سے کر لیا اپنی آنکھوں پہ. ہم سب کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل بڑا کی نعمت ہے, ہر چیز اس کی نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کال شامل کریں گے جی. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ فرحت جی فرمائیے فرحت صاحبہ. جی میں مردان سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی بتائیے. جی وہ ہمارے گھر میں نا بہت زیادہ پارے ہیں ضعیف. بہت زیادہ کیا کرے؟ ضعیف سے بہت زیادہ ضعیف یعنی اچھا مطلب وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کیا کریں علامہ صاحب؟ ضعیف سپارے جو ہو جاتے ہیں ایک پرانی کنڈیشن میں, ایٹ ٹائمز دیمک بھی لگ جاتی ہے, پھٹ بھی جاتے ہیں, تو ان کو بتائیے کیا کرنا چاہیے. جی پہلی بات تو یہ کہ جتنے پرنٹر ہیں ان کو نامناسب کوالٹی پر قرآن چھاپنا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں کم قیمت میں نسخہ فراہم کرنے کے لیے نامناسب کوالٹی کا کاغذ استعمال کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں, لیکن یہ کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ آپ کسی ادارے بہت سے بنے ہوئے ہیں, ان کو وہ مقدس اوراق کے لیے وہ لیتے ہیں, جہاں ان کو کوئی صفحے ملا کے درست کر سکتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. اور اگر وہ اس قابل نہیں ہوتے تو وہ سمندر میں بہانے کے لیے ان کے پاس پورا انتظام ہے. تو مقدس اوراق کے تحفظ کے نام سے تنظیمیں بنی ہیں, آپ قریبی مسجد میں پہنچا دیں. ٹھیک ہے, وہ آگے خود یا یہاں باکس لگے ہوں گے ان میں وہاں پہنچا دیں. ٹھیک ہے, مطلب ان کا ایک احترام. بدر کے حوالے سے ایک بات اور امت کو پیغام. جی 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس. جی ایک اونٹ پر 3 آدمی, 3 سوار تھے لوگ. نبی نے اپنے لیے الگ اونٹ نہیں رکھا. واہ واہ سبحان اللہ. اپنے ساتھ بھی 2 آدمی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا میسج جا رہا ہے کہ انصاف اور مکمل احتساب انصاف. اچھا جی 70 جو لاشیں ہیں کافروں کی کنویں میں ڈلوا دی. بخاری میں روایت موجود. جب وہاں سے حضور نکلے تو ان سے کلام کر رہے ہیں. اچھا نام لے رہے ہیں, او ابو جہل, او عتبہ, او شیبہ, او ولید, کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. واہ واہ واہ. حضرت عمر پاس کھڑے ہیں سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جس میں روحیں نہیں ہیں. حضور نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کافر روحیں جواب نہیں دے سکتی, مومن روحیں تو جواب دیتی ہیں, کیونکہ ہم قبرستان جا کے سلام کرتے ہیں. صحیح. سلام اسی کو کیا جا سکتا ہے جو سن سکے, جواب دے سکے. صحیح. کتنی باتیں میں نے کہا نا اس ایک واقعے میں, اس واقعے میں کتنی باتیں نکلتی. اور یہ کہ خود جبریل امین کو اللہ نے بھیجا, جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو واپس نہیں آنا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات. اندازہ کریں. اور حضور نے وہ جو جس نیزے سے جس تلوار سے ابو جہل کو مارا گیا وہ یادگار کے طور پر محفوظ کروائی. اور فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل. اللہ اکبر. تو یادگاروں کا بھی ہمیں, میں نے کہا ایک ایک جزئیات میں جائیں گے تو کیا ملے گا. وہ حفیظ جالندری کے 2 شعر ہیں, سنا دوں آپ کو؟ جی سنائی دے جی. اب تو نہیں, ہم آپ کو منع کر سکتے ہیں کسی بات سے؟ بالکل کر سکتے ہیں. نہیں آپ سنائیے. وہ کہتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. واہ واہ کیا بات ہے. نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے. واہ 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت خوب علامہ صاحب, بہت خوب, بہت خوبصورت بات. عائشہ صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا جنگ بدر کے حوالے سے, حضرت عائشہ کے حوالے سے, کیونکہ آج ان کے وصال کا بھی دن ہے. میں چاہوں گا ان کے بارے میں بھی آپ کچھ کہیں جس سے تعلیم لیں ہمارے لوگ. بسم اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ہماری ماں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے
آیتیں ایسی آیات نازل فرمائیں جو ان کی پاک دامنی کو ثابت کر رہی ہیں سورہ نور میں. اسی طرح سے فصیح تھیں. اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے علمیت کا یہ مقام تھا کہ جو 13 فقیہ مدینہ میں تھے ان میں سے ایک فقیہ آپ تھیں. اصحاب کو اگر کوئی بھی سوال کرنا ہوتا، کسی مسئلے میں پھنس جاتے، اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں جب لگتا تھا کہ ہمیں کہیں سے یہ جواب نہیں ملے گا تو اس کا جواب جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیا کرتی تھیں. قرآن کی مفسرہ اتنی خوبصورت تھیں کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ واہ واہ، قرآن نبی کے اخلاق ہیں. اس کا اب اس کی گہرائی کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں قرآن میں کیا نظر آتا ہے کہ قرآن تو بیان کر رہا ہے کہ نبی چلتے کیسے ہیں، نبی گفتگو کیسے کرتے ہیں، نبی چادر کیسے اوڑھتے ہیں. نبی کے چادر اوڑھنے کا اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، کہیں یاسین کہا، کہیں ان کی گفتگو کے انداز کو بتایا، کہیں ان کا لیٹنے کا، آرام کرنے کا، کہیں تکلم کا انداز، وہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو یہ وہ اسی طرح سے اگر محدثہ کی بات کریں تو تقریباً 2000 سے زائد، اور میرے خیال میں 2210 اس طرح سے، اور کچھ روایت میں 2212 بھی کی بھی تعداد آتی ہے کہ یہ ان سے مرویات ہیں. ان کا ایک جملہ اضافہ کر لیں آپ. وہ کہتے ہیں اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ امت کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ملا. ایسا ہی ہے. اور آپ اس بات کا بھی اندازہ کریں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ نکاح میں آئی ہیں تو قریباً 23 سال کا عرصہ ہے ٹوٹل اگر ہم لگاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا ہے. وہ 23 سال میں سے 13 سال وہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی معیت میں رہی ہیں. اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو خواب میں زیارت کروائی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر دکھایا گیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا عائشہ میں نے پایا تمہیں، تو پھر دعا کی کہ اللہ رب العالمین نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور اللہ نے اس خواب کو سچ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں آئی. اب میں بات کرتی ہوں تمام خواتین سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کا عالم کیا تھا. محبت کا عالم یہ تھا کہ جس پیالے سے اماں عائشہ پانی پیتی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے، ایکچوئل وہی جگہ ہوتی تھی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے تھے. یہ بتایا کہ ایک عورت کو اگر آپ نے عزت دینی ہے تو وہ نبی دے کر دکھا رہے ہیں کہ عزت عورت کو کس طرح سے دی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ کی باری تھی، دوسری جانب سے کچھ کھانا لایا گیا اور اماں عائشہ تھوڑا سا ناراض ہوئیں کیونکہ باری ان کی تھی، تو انہوں نے اس پیالے کو پھینک دیا. جب پھینکا تو پتہ آپ کو نبی نے کیا کیا. آج ہمارے فرینڈس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، لیکن نبی نے کیا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمیٹنا شروع کیا اور کہا آج تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے. یہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے. اماں عائشہ سے اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں فصاحت اور بلاغت. ان کا عالم یہ تھا کہ بہت چھوٹی سی ہیں، گھوڑے سے کھیل رہی ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ گھوڑا ہے. تو اس میں پر بھی لگے تھے گھوڑے کے. تو کہا کہ عائشہ اس گھوڑے کے تو پر بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فصاحت کا عالم دیکھیں. کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے. اچھا، واہ جی واہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. عائشہ صاحبہ آپ کا طریقہ، آپ کا انداز بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا بھی ذکر ہو جائے. جی جی جی، حضرت رقیہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں. جی جی، تو حضرت رقیہ کا ذکر بھی اگر ہو جائے جی جی جی، سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیائی تھی. ٹھیک ہے. 2 مرتبہ کی ہجرت ہے ان کی. جی 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 جی، حبشہ کی طرف بھی، مدینہ کی طرف بھی. اور یہ وفات شاید مدینہ کی جانب جی قریب. ٹھیک ہے. اسی دن
17 को हुई, 19 को आपकी तदफीन हुई है। तदफीन हुई है, अच्छा कुछ कहते हैं 19 को वफात हुई ठीक है। तो ये बीमार थी, इसलिए हुजूर हजरत उस्मान को साथ नहीं ले गए थे सही बदर में, सही कि ये उस वक्त बीमार थी, बिल्कुल तो इनकी मिजाज पुरसी के लिए। बिल्कुल सही। अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत अंदाज। जी जी अल्लामा साहब आप भी जी फरमाइए अनहा के हवाले से, जी किसके हवाले से? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी, के जी, हवाले से क्या फरमाती हैं, बाज़ तो अहादीस के अल्फाज जो हैं कि मुझे अल्लाह ने ये खुसूसियात दी हैं, और बाज़ मुहद्दिसीन ने 18 खूबियाँ जमा की हैं, जिनमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी एक खुसूसियत यह है कि मैं आका अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज में कंवारी हूँ। सुभान अल्लाह। दूसरी खुसूसियत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले ज़ाहरी हुआ तो आपका सरे अक़दस मेरी गोद में था। ठीक है, सही। तीसरी खूबी है कि आका अलैहिस्सलाम ने मिसवाक दी और मैंने नरम करके दी, अल्लाह ताला ने मेरा थूक और अल्लाह के महबूब का थूक मुबारक इकट्ठा फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल। चौथी खूबी यह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर मेरे घर में बना। सुभान अल्लाह। और मेरी पांचवी खूबी यह है कि मेरे ससुराल वाले भी ईमान लाए और मेरे मैके वाले भी मेरे जो हैं वो सारे ईमान लाए। जी जी। और आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाती हैं कि मेरी और खूबी यह है कि 17 आयात अल्लाह ताला ने सूरत नूर की शक्ल में मेरी शान में उतारी। वाह वाह वाह, क्या आप बात फरमाती हैं कि मेरी और खूबी यह है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे तो आप सबसे पहले आप उनके साथ होंगी। और आपकी और खूबी यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे बीवी होने का शर्फ हासिल है, और उम्महातुल मोमिनीन का जो टाइटल दिया गया उसमें भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेशक बहुत अच्छी बात है। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आयशा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हामिद भाई आज की अफ्तारी में सबसे कहें, आज की अफ्तारी में असहाबे बदर के सदक़े में पाकिस्तान की हिफाजत, उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं करें। खुसूसी दुआ की जाए आज की इफ्तार में उम्मत मुस्लिमा के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही बरते हैं जोलियां सबकी, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते
اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ایک سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان